عید کی تو بطور سزا اللہ نے ان پر حلال میں سے بھی بہت ساروں کو حرام کر دیا، جس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ نعمت کو زوال کیوں آتا ہے؟ نافرمانیوں کی وجہ سے۔ کئی چیزیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے، سہولیات، مواقع، رشتے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، پھر اللہ چھین لیتا ہے۔ چھیننے پر بھی اگر ہوش آ جائے تو جو پہلی بار دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا۔ ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک بناتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے، یعنی اپنے کیے کا الزام دوسروں پر اور اللہ پر۔ یعنی اللہ چاہتا تو مزار نہ ہوتے، دربار نہ ہوتے، شرک نہ ہوتا، لوگ یوں عید میلاد نہ مناتے۔ یاد رکھیں، گناہ کا ہونا گناہ کو جائز نہیں کر دیتا، حرام کا ارتکاب اسے حلال نہیں بنا دیتا۔ ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم یہ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو پھر حرام کرتے، یہ تو پہلے سے ہی سب جائز ہیں اور اچھی ہیں۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکالو؟ تو تم گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، اور تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہو، یعنی تکے لگاتے ہو۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دے پھر کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے۔ سو اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا، مگر اس نے جبر نہیں چاہا، بلکہ انسان کو آزادی دی۔ پھر جو اچھا کرے گا بدلہ پائے گا، جو برا کرے گا سزا پائے گا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ، کہہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو شہادت دیں کہ واقعی اللہ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو ان کے ساتھ شہادت مت دے، اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چل جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ کہہ دے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے۔ اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ باتیں صرف پرانے دور کے لیے نہیں ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو آج یہ خرابیاں پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ اس وقت مسلم حکومتیں مختلف بہانوں سے فیملی پلاننگ کے نام پر برتھ کنٹرول، مس کیریجز، ایک منظم طریقے سے قتل اولاد کا جرم بڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ہم زیادہ آبادی کی خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ کفر کا کلمہ ہے۔ خوراک کا بندوبست تو اللہ کے ذمے ہے، بلکہ ان حکمرانوں کا تمام عیش ان مفلسوں کی محنت ہی کا نتیجہ ہے جن کی خوراک کے وہ ذمہ دار بن رہے ہیں۔ ہر بچے کو اللہ نے کھانے کے لیے ایک منہ اور کمانے کے لیے 2 ہاتھ دے کر بھیجا۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے، زمین کے خزانوں کے منہ کھلتے جاتے ہیں۔ غور کریں تو انسان کا منہ کھانے والا چھوٹا ہے اور زمین کا منہ نکلنے والا بڑا ہے۔ کمی ہے تو بس عقل کی۔ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ یاد رہے کہ یتیم صرف وہی نہیں کہ جس کا بچپن میں باپ فوت ہو جائے، بلکہ تمام کمزور، بے بس، نچلا طبقہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہر کمزور کے مال کو کھانا حرام ہے، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یعنی ان کو بزنس، تجارت وغیرہ میں شامل کرنا، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائیں، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کرو، خواہ رشتہ دار ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ صدیوں پہلے نازل ہونے والی آیات بعین ہی موجودہ حرام کاریوں، خرابیوں پر جھنجھوڑتی نظر آتی ہیں،
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان 2 گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے۔ یا یہ کہو کہ اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، بس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنارہ کرے۔ ان قریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کرتے ہیں برے عذاب کی جزا دیں گے، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کرتے تھے۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا رب آئے، یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے؟ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ کہہ دے انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے، تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، یعنی ان کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ ہی ان کا حساب لے گا، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ شخصیت پرستی فرقہ بازی کی بنیاد ہے۔ جتنے جتنے امام، پیر، فقیر، مرشد زیادہ بنتے جا رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک حنفی فقہ کے 70 فرقے تو آپ کو مل ہی جائیں گے۔ شخصیت پرستی فرقہ بازی کی بنیاد ہے، اور پھر اللہ نے فرقوں کے لیبل کی بنا پر نہیں بلکہ سنت کو پہنچنے کی بنا پر ہی بخشنا ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی۔ یہ منیمم ہے، کیونکہ واللہ یضاعف لمن یشاء ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لے کر آئے گا سو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اسی کی مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر کرے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے اسی پر 1 پوری نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کیا اور اسے کر بھی لیا تو اللہ اس کے لیے 1 ہی برائی لکھتا ہے، یا اللہ عز و جل اسے بھی مٹا دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں ہلاک نہیں ہوتا مگر جو سرے سے ہلاک ہی ہونے والا ہو، یعنی توبہ تک نہ کرے، احساس تک نہ ہو، اور حرام پر موت ہو۔ قل اننی ہدانی ربی، کہہ دے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت، جو ایک ہی طرف کا تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ قل ان صلاتی، کہہ دے بے شک میری نماز، اور اس میں تمام جانی عبادات شامل ہیں، ونسکی، اور میری قربانی، اس میں تمام مالی عبادات شامل ہیں، ومحیایا، اور میری زندگی یعنی ہر آغاز، ومماتی، اور میری موت یعنی ہر انتہا، آغاز سے انتہا تک، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ غور کریں تو یہ نبیوں کو پڑھایا گیا سبق ہے۔ قل یعنی آپ کی جانی، مالی، ابتدائی، انتہائی تمام تر عبادات اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ اپنے پہلوں، بڑوں، بزرگوں کے لیے۔ لیکن یہاں امت میں یہ خرابی پتہ نہیں کیسے آ جاتی ہے، اور کیسے کیسے ہر شہر میں بے شمار مختار بنا لیتے ہیں۔ کہہ دے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر، اور نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ اٹھائے گی۔ پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا،
اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہیں. یعنی اللہ نے مختلف بنایا تو یہ بھی امتحان ہے. دولت، صورت، طاقت، صلاحیت، صورت، کسی کو کسی میں تو کسی کو دوسرے میں گھٹایا اور بڑھایا، تو یہ تمہارے رب کا امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اپنی دی ہوئی نعمتوں میں تمہارا امتحان لے. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. توحید اور آخرت کے اس بات کے ساتھ سورت مکمل ہوئی. سورۃ الاعراف کی طرف بڑھتے ہیں. یہ مکی سورت ہے. اس سورت میں اہل مکہ اور باقی مشرکین کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اخروی مناظر بھی دکھائے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، ایک عظیم کتاب ہے جو تیری طرف نازل کی گئی ہے، تو تیرے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو تاکہ تو اس کے ساتھ ڈرائے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. یعنی لوگوں کے ریئیکشنز کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا، کیونکہ آپ کا کام پہنچانا ہے. اتبعوا، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. دین کا ہر مسئلہ ما انزل الیک یعنی قرآن و حدیث میں موجود ہے. اگر کوئی بات قرآن و حدیث میں صریح الفاظ میں نہ ملے تو کسی آیت یا حدیث میں اس کی طرف اشارہ ضرور ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کسی بھی بڑے عالم سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں البتہ کسی ایک کو ہی آنکھیں بند کر کے سب کچھ مان لینا یہ غلط ہوگا، جس سے منع کیا گیا. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم رہے عوام، ہمیں کیا پتہ، ہم تو عالموں سے پوچھتے ہیں، وہ جیسے گائیڈ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر عالم بھی کسی امام کی بات کرتا ہے اور قرآن حدیث کی بات کو چھوڑ دیتا ہے تو واضح ہے کہ وہ بھی من دون ہی اولیاء کے پیچھے ہے جس سے منع کیا گیا ہے. تو اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ اپنے مسئلے کو قرآن و حدیث کے ترازو میں تول سکیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آیا، یا جب کہ وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے. پھر ان کی پکار جب ان پر ہمارا عذاب آیا اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا یقیناً ہم ہی ظالم تھے. تو یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. پھر یقیناً ہم ان کے سامنے ضرور پورے علم کے ساتھ بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے. اور اس دن وزن حق ہے، ترازو لگے گا.